بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پاکستانی بہنوں بھائیوں اور میرے بزرگوں اور تمام دیکھنے اور سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور دنیا کی ساری خوشیاں آپ کو نصیب ہو۔ میں آج پھر ایک بہت ضروری ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہوں۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے میرا تعارف پوچھا تو میں مختصر سا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا نام عبدالرشید ہے اور میں برما، جو کہ اب میانمار کے نام سے مشہور ہے، جس کے دارالخلافہ رنگون تھا پہلے، اور اس ملک کا باشندہ ہوں، اور ہم لوگ روہنگیا کمیونٹی سے ہیں، اور روہنگیا کمیونٹی کے ادنیٰ خادم ہوں۔ اپنے قوم کے بہتری کے لیے جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے ان کے حقوق کے لیے میں کام کرتا ہوں، کرتا رہا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں۔ میں 2 دفعہ برما میں الیکشن کے لیے اٹیمپٹ کیا اور انتہائی متعصبانہ طریقے سے مجھے الیکشن سے باہر رکھا گیا، کیونکہ میں فلی ایلیجیبل تھا اور میرے سامنے کوئی اپوننٹ بھی نہیں تھا۔ تو 2015 میں نے سینٹ کے الیکشن کے لیے کھڑا ہوا اور 2020 میں نیشنل اسمبلی کے لیے میں کھڑا ہوا۔ تو خیر، یہ تھوڑا سا مختصر سا میرا تعارف ہے۔ اب جو میں خاص طور پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، میرا جن لوگوں نے پچھلا ویلاگ سنا ہے یا دیکھا ہے ان کو اندازہ ہوگا میں نے 2-3 چیزوں کی خواہش ظاہر کی تھی جناب نیو منتخب چیف جسٹس صاحب سے۔ وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جناب جسٹس منیر اختر کے ساتھ مل کر کام کرے، تاکہ یہ جو غلط تاثر پیدا ہوا ہے، جن کے تحت آپ چیف جسٹس صاحب منتخب ہوئے ہیں اپنے عہدے کے لیے، تاکہ اس کا ایک اچھا اثر لوگوں کے پاس جائے۔ دوسرا جو میں نے اپنی ایک گزارش رکھی تھی وہ یہ کہ ایک فل کورٹ بلایا جائے فوری طور پر، جس میں تمام حالات کا جائزہ لیا جائے، چاہے وہ صدارتی ریفرنس ہو، چاہے وہ 26ویں غیر قانونی غیر آئینی ترمیم ہو، یا پھر الیکشن کے دھاندلی، یا پھر ناجائز طریقوں سے غلط بیانی کے ساتھ لوگوں کے خلاف جو مقدمات بنے ہیں ان کا ازالہ ہو، اور جو لوگ چاہے پی ٹی آئی کے ہو یا کسی اور کے ہو، پاکستان کے مختلف جیلوں میں یا تھانوں میں بے قصور بند ہے، ان کی کوئی رہائی کا انتظام ہو جائے۔ میں چیف جسٹس صاحب جناب یحییٰ آفریدی صاحب، ان سے بہت توقع رکھتا ہوں، اس لیے کہ ان کے جو ماضی جب میں نے ٹٹول کے دیکھا تو کافی مثبت پایا گیا ہے۔ ان کے کافی فیصلے بڑے مثبت اور باہمت طریقے سے انہوں نے کیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے عہدے کو لے کر
کوئی بدنامی نہیں لیں گے، اپنے کیریئر میں دبا نہیں آنے دیں گے۔ ان کے تقرری کے فوراً بعد جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بہت ہی خوش آئین ہے اور ایک مثبت راہ دکھا رہا ہے۔ میں نے دیکھا جس طرح سے انہوں نے اسٹیپ اپ کیا ہے چیزوں کو، وہ بہت مثبت مجھے نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے تو مجھے تو نہیں معلوم کہ میری بات کو ان تک پہنچے یا کوئی میرے مشورے پہ انہوں نے کیا ہو، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے تک کوئی ان کی رسائی نہیں ہے، لیکن میرے دل کی بات شاید ان کے دل تک ضرور پہنچی ہے۔ جو فیصلہ انہوں نے لیا ہے وہ میرے خواہش کے عین مطابق ہے۔ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو انہوں نے ریوائیو کیا ہے اور جس میں انہوں نے منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیر اختر صاحب کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے، اور قاضی صاحب نے جو ایک جج صاحب لے کے آئے تھے، ان کے ہم پیالہ ہم نوالہ ہم خیال، ان کو اکاڑ کے باہر پھینکا ہے۔ یہ آسان فیصلہ نہیں ہے، ایک مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ کا ٹکر ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ حکومت تو سے بھی ہے، لیکن ان حکومتوں کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس نہ کوئی دانت ہے اور نہ زبان ہے، نہ ہاتھ ہے۔ یہ کارندے ہیں، حکم کے غلام ہیں، بس یہ اپنے مفاد میں لگے ہوئے ہیں اور ان سے کام لیا جا رہا ہے۔ تو اب دوسرا جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ آج جو میں بیان کر رہا ہوں ابھی، اس کے میرے حال ہے فوری بعد سپریم کورٹ کا سیشن شروع ہوگا، عدالت کھلے گی، تو وہ فل کورٹ کا انہوں نے وہ فل کورٹ بلایا ہے۔ بہت خوش آئین بات ہے، اور میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ اس فل کورٹ میں خاص طور پر یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے ہوئی ہے غیر قانونی طور پر، وہ اور 63A کا جو مسئلہ ہے پیدا ہوا بہت بڑا، جو قاضی نے خلا پیدا کر کے گیا ہے 63A کو اڑا کر، جو ایک ہاؤس ٹریڈنگ کی مویشی منڈی لگا کر چلا گیا، یہ انتہائی پاکستان کی تقدس کا خلاف ہے اور سپریم کورٹ کے تقدس کا بھی خلاف ہے۔ اتنا بڑا غیر قانونی اقدام، غیر اخلاقی اقدام جو قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہو، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے بڑی کوشش کی تھی قاضی فائز عیسیٰ کو کسی طرح سے بھی ہر صورت میں رکھنے کے لیے، تاکہ ان سے مزید خدمات لیے جائیں، جس میں ان کا تقرری تھا، ان کے جو کیا نام ہے، ایکسٹینشن کرنا تھا 3 سال کے لیے یا کتنے سال کے لیے، اگر نہیں ہو تو پھر آئینی عدالت کے سربراہ بنا کر ان سے کام لینے کا تھا، کیونکہ ان سے زیادہ فرما بردار غلام ان کو کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ بہرحال اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ آفریدی صاحب کے کندھے پر بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ ایک تو ان کا اپنی عزت نفس کی ذمہ داری ان پر ہے کہ وہ ایک داغ اس کو کیسے دھوئے، اس داغ سے کیسے نکلے۔ دوسرا سپریم کورٹ کے اعتماد کو بحال کرنا اور اس کو اپنی اصلی شکل میں لانا، کیونکہ یہ لوگ جو سپریم کورٹ کو اور جسٹس صاحبان کو جو لگام
دینا چاہ رہے ہیں یا دے چکے ہیں اس سے کیسا نکلا جائے، سپریم کورٹ کو کیسا آزاد بنایا جائے، عدلیہ کو کیسا آزاد بنایا جائے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اس کے لیے جناب چیف جسٹس صاحب کو اپنے تمام ہم نوا ہم خیال ججوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، اور اس میں یقینی طور پر وکلا برادری کی بہت ضرورت پڑے گی، اور میں چاہتا ہوں پاکستان کی وکلا برادری اس میں بھرپور مدد کرے موجودہ چیف جسٹس صاحب کے۔ بہت ضروری ہے پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے سالمیت کے لیے، پاکستان کے معیشت کو جو نقصان پہنچا ہے اور جو آگے پہنچ رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ پاکستان کی معاشی حالت انتہائی گمبھیر ہے۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے جو فگر آتے ہیں وہ زیادہ بناوٹی ہے، اس میں اصلی نہیں ہے۔ عمران خان کے جانے کے بعد سے اب تک پاکستان کو ہزارہا اربوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ اب تک پاکستان کی صنعتیں تباہ ہو چکی ہے، پاکستان کے لوگ اپنے ملک سے سرمایہ نکال کر دوسرے ملکوں میں انویسٹ کر رہا ہے۔ مجھے یاد ہے عمران خان نے جب اقدام اٹھایا تھا تو فیصل آباد میں مزدور نہیں مل رہے تھے، تقریباً تمام کارخانے جو بند تھے وہ چل پڑے تھے اور لوگ بہت خوش تھے، لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ کارخانے ایک کے بعد دیگرے بند ہوتے چلے گئے، لوگ پریشان ہیں۔ ڈالر کی قیمت 40% تک گر گیا، تو 40% ڈالر کا قیمت گرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر 40% کا قرض کی مزید بوجھ پڑ گیا ہے، کیونکہ قرضے تو پاکستانی کرنسی کو کنورٹ کر کے ڈالر میں دیتے ہیں نا، تو جہاں آپ کو 600 بلین دینا ہوتا ہے وہاں آپ کو 1000 بلین دینا پڑے گا۔ تو پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہا، اور جو سرمایہ کار ہے وہ کافی نکل کے چلے جا چکے ہیں، مزید جانے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑے گمبھیر مسائل ہے پاکستان کی معیشت کا بھی۔ تو معیشت کے بغیر ملک نہیں چلتا۔ رشیا کا جو حال ہوا ہے وہ معیشت کی تباہی کی وجہ سے ہوا ہے، تو اسی لیے یہ اس معیشت کو بچانے کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، اور سیاسی استحکام صرف اس طرح سے آ سکتا ہے کہ ملک میں ایک عوام کے نمائندگی جماعت ہو، عوام کے نمائندہ حکومت ہو، ایسی حکومت جس کو عوام نے چنا ہو۔ یہاں تو بالکل ہی الٹا ہے، بالکل ہی الٹا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، بے ایمانی ہوئی ہے، جن کا ووٹوں کو تبدیل کیا گیا ہے، جو جیتے ہوئے ممبران تھے ان کو ہرایا گیا ہے، وہ وکٹم ہے۔ لیکن میرا سوچ دوسرا ہے۔ تمام پاکستانی جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے وہ سارے کے سارے وکٹم ہیں اس سسٹم کے وجہ سے، کیونکہ ان کا ووٹ کو غلط طریقے سے دوسروں کے کھاتے میں دے دیا گیا ہے۔ آپ نے ایک شخص کو ووٹ ڈالا، الیکشن کمشنر نے اس ووٹ کو دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیا، تو اس میں وکٹم ٹو ووٹرز ہوئے، کروڑوں لوگوں کا ووٹ کا استحصال ہوا ہے۔ تو یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، اس کو بڑے مضبوطی کے ساتھ سپریم کورٹ کو
دیکھنا پڑے گا اور اس کے صحیح طریقے سے جانچ پڑتال کرنے ہوں گے، کیونکہ ہمارے جو ریسرچ ہے، ہم نے جب یہ پورا پروسیس کو دیکھا ہے کس طرح سے بے ایمانی ہوئی ہے۔ دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بھی بہت عرصے سے پاکستان کے بھی یا دوسرے ممالک کے بھی الیکشن پہ نظر رکھتا ہوں، بہت گہری نظر رکھتا ہوں۔ تو 2013 میں بھی میں نے دیکھا اور 2018 میں بھی میں نے دیکھا اور 2024 میں بھی میں نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ دیکھیے، جب اس کا جو ووٹ کا جو الیکشن کا جو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، جب یہ رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے، وہ بڑا آہستہ 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 رزلٹ آنے لگتے، پر اس کے بعد میں آہستہ آہستہ وہ اسپیڈ پکڑتی جاتی ہے، کیونکہ مختلف جگہوں سے رزلٹ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ایسا رزلٹ آتے آتے پھر وہ گراف اوپر جاتا ہے، اس کا اسپیڈ بہت بڑھ جاتی ہے، تو وہ صحیح طریقے سے اس کا کام چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر رات کے 12-1 بجے کے بعد رزلٹ آنا کم ہو جاتا ہے، تو پارٹی پوزیشن تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے 2013 میں بھی دیکھا۔ 2013 میں چائنا میں تھا اس وقت جب الیکشن ہو رہا تھا، اور 2018 میں برما میں تھا، اور 2024 کے الیکشن میں امریکہ میں ہوں۔ تو یہاں پہ بھی میں نے دیکھا تو کس طرح سے داندلیاں ہوئی ہے، کس طرح سے رزلٹ کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ پاکستان کے لوگوں کا ووٹ کا بہت بڑا جنازہ نکالا گیا ہے، تو اس کا احتساب ہر حال میں ہونا چاہیے۔ میں نے ایک اور چیز کی خواہش ظاہر کی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور چیف الیکشن کمشنر سکندر مرزا صاحب دونوں کے نام کو ایگزٹ کنٹرول میں ڈالنا چاہیے۔ نواز شریف سے پر ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی بھی جلد بازی میں پر ہو گیا۔ کیا ان کو پتہ تھا کچھ ایسا ہونے والا ہے؟ ایک تو یہ پاکستان میں کسی کو اپنا منہ نہیں دکھا سکتے، کہیں باہر نہیں جا سکتے، کہیں آ نہیں سکتے، کسی مجلس میں نہیں جا سکتے، کسی مارکیٹ میں نہیں جا سکتے، لوگ ان کا فالودہ بنا دیں گے۔ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا آپ لوگوں نے دیکھا، کیا عزت رہ گئی ہے ان لوگوں کی۔ کیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جب لوگ اتنے بڑے پوزیشن میں چلے جاتے ہیں، وزیر اعظم کے عہدہ، چیف جسٹس کے عہدہ، چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدہ، چیف آف الیکشن کمشنر کے عہدہ، ڈی آئی جی کے عہدے، اس قدر بڑے عہدے میں لوگ جاتے ہیں، اور پھر اگر ان کا عزت کا جنازہ نکلتا ہے تو ان کا پورے زندگی لائف جو بھی انہوں نے کمایا تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ ہم لوگ پیسے کس لیے کماتے ہیں؟ عزت پانے کے لیے کماتے ہیں۔ ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں، ہم لوگ الیکشن لڑتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، کس لیے؟ اپنے عزت کو بڑھانے کے لیے۔ اور پھر وہی عزت، وہی پوزیشن، وہی پیسے، وہی طاقت جب آپ کے منہ پہ کالک پوچھ دے تو آپ تو ایک غریب اور بھکاری سے بھی ننگا ہوئے ہوتے ہیں۔ میں خاص طور پر پاکستانیوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے برادروں کو، یہ قاضی کا احتساب ضرور کریں۔ یہ کہیں بھی جائیں، اس کا پیچھا نہ چھوڑے آپ، اس کا احتساب ہر حال میں کرنا ہے آپ لوگوں نے، اور نواز شریف سے زیادہ خاطرداری کرنی پڑے گی۔ اور سب سے بڑا مجرم پورے پاکستان کا، میں نے اپنے زندگی میں اتنا بے غیرت، بے ضمیر انسان نہیں دیکھا
جو یہ سکندر مرزا ہے، جو یہ آپ کا چیف الیکشن کمشنر ہے، انتہائی کوئی بےغیرت انسان ہے یہ، جس کے کوئی غیرت نہیں ہے۔ کس طرح سے یہ منہ دکھاتے ہوں گے اپنے بال بچوں کو، کس طرح سے منہ دکھاتے ہوں گے ان کی بہو بیٹیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، کیونکہ جن کے جو یہ ملک کے ساتھ جو کچھ یہ کرتے ہیں یہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کی سب کچھ کارکردگی سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، کس طرح سے انہوں نے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، بتانا نہیں لمبا ہو جاتا، اس لیے میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں۔ خیر، میں بات مختصر ختم کر رہا ہوں۔ بس ایک بات یقین جانیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جنرل عاصم منیر پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ یہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ یہ کرتے رہیں گے، کیونکہ جہاں بھی الیکشن کا جانچ پڑتال ہوگا تو یہ حکومت اسی دن گر جائے گی۔ ایک فیصلہ کے مار ہے یہ حکومت، کیونکہ 60% یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ مریم نواز خود، نواز شریف خود ہارے ہوئے ہیں، دوسروں کا کیا کہنا ہے؟ تو اس لیے، اور ایم کیو ایم کا تو میرا حال ہے کوئی بھی سیٹ نہیں ہے جو یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ: انقلاب کے بغیر کام ہونا نہیں ہے۔ انقلاب کے بغیر عمران خان باہر نہیں آ سکتا، سپریم کورٹ کتنا بھی کوشش کر لے، لیکن یہ عاصم منیر ہٹنے والا نہیں ہے پیچھے۔ یہ میری بات بالکل پکی طرح سے پتھر کی لکیر سمجھ لیں آپ اس بات کو۔ عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے اور اس سسٹم کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے آپ لوگوں کو بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ انقلاب لائے بغیر، بنگلہ دیش کے طرز، ترکی کے طرز کے انقلاب لائے بغیر آپ لوگ پاکستان میں صحیح حکمرانی نہیں لا سکتے، صحیح عوامی حکومت نہیں لا سکتے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔